اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ طریقت میں چلنا آسان نہیں ہے، اس میں خاص فائدہ ہے طریقے عشق میں لاکھوں بلا، ہے دل غمگین غم نے مبتلا، عشق کے رستے میں ہے لاکھوں علم، آفت و درد و بلا و رنج و غم، محنت و خواری و ذلت اور حذر، انتظاری بے قراری درد سر۔ انتظاری بے قراری، انتظاری بے قراری درد سر، لیکن ان کی سرپرستی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کل شیء قدیر نے ان کو اپنے کرم سے اللہ کل شیء قدیر بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا سوچنے کی بات ہے کہ سورج کو پلٹا لو، چاند کو ٹکڑے کر لو، جس کو چاہو کائنات میں جو مرضی یہ کر لو، تم محبوب ہو، محبوب سبحان محمد، دو جگ کے سلطان محمد، ہو ہم پہ احسان محمد، قدم قدم پہ یہ فیض میں نظر آتا ہے، لفظوں سے نہیں پتہ چلتا، لفظوں میں بس ایسے ہی ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس میں حقیقت نظر آتی ہے تو پھر خود ہی انسان لپکتا ہے ادھر کہ ساری امان خدا کی ادھر ہے، ساری نعمتیں خدا کی اس طرف ہیں، ساری عطائیں خدا کی اور بہاریں، اور ہر نعمت اور ہر راز ادھر چھپا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ہاں خدا آشکارا، خدا گنجینا رحمت ہے، مگر یوں ظاہر ہوا محمد کی تخلیق سے خدا آشکارا۔ یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں۔ محبوب سبحان محمد ہے عشق آپ کا امام محمد، ہو ہم پہ احسان محمد، سلامت رہیں بچانے والے، سلامت رہیں بچانے والے، سلامت رہیں اپنے دامن میں چھپانے والے، جس کو جہاں قبول نہ کرے اس کو بھی قبول کرتے ہیں وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیسی یاد آئی ہے، یہ کیسی یاد آئی ہے، کیا کچھ امی شناسائی ہے، آئے کیا کچھ تجھ کو شناسائی ہے، یہ تجھے کیسی یاد آئی ہے، سننا ہے کیا سنائے کیا، بس اتنی ہی فقط عرض ہے آپ سے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں واللہ کچھ بھی نہیں، عشق احمد میں چھپی ہیں رحمتیں، عشق احمد احمد میں ہے چھپی رحمتیں، عشق احمد میں ہے چھپی رحمتیں، عشق احمد میں ہے چھپی رحمتیں، عشق احمد میں ہے چھپی رحمتیں، پھر یہ دل کیوں نہ ہونے سے لگاتا ہوں میں، رب گنجینا
مخفیتا ظاہر ہوا یوں رب کا جینا مخفیتا ظاہر ہوا یوں محمد کی تخلیق سے آشکارا محمد کی تخلیق سے آشکارا محمد کی تخلیق سے آشکارا رب گنجینا مخفیتا ظاہر ہوا یوں رب گنجینا مخفیتا ظاہر ہوا یوں محمد کی تخلیق سے آشکارا محمد کی تخلیق سے آشکارا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں میں نے کہا کو پتہ ہے ہر کوئی کہتا ہے کسی وجہ سے کہتا ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان کے کہتا ہے, کوئی درود شریف کی برکت سمجھ کے کہتا ہے. سب نظریے اس میں اچھے ہوتے ہیں. کوئی کچھ اور بھی پڑھتے پڑھتے جو ہوتا ہے پھر کچھ اور بھی سوچ کے کہتا ہے. کوئی سوچ کے نہیں کہتا ہے, کچھ محسوس کر کے کہتا ہے. کوئی محسوس کر کے نہیں کہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ در کھلنے کی آئی صدا, پھر جو دیکھا اور جل جلا. نہ کہیں سے دور ہے منزل, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جس کے لیے جب چاہیں وہ آشکارا ہو, یہ فقط نصیب کی بات ہے. اس میں کوئی کرے گا کیا, یہ فقط نصیب کی بات ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھڑیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, پھر آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں. بس لکھے چند لمحے میرے, پھر اس کے بعد آہیں آتش میں, سانسیں آتش میں. اور سناؤں کیا سناؤں. سنی بریلوی شیعہ دیوبندی بنے ہوئے تو ایسے اس طریقے سے سوچو گے. جو لیلا مجنون والی بات ہو جائے تو سنی بریلوی شیعہ سب ختم. تم پھر فیض کے حساب سے دیکھو گے, الفاظوں کے اور خیالات کے معاملے ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. وہ سوچ ہے, یہ سوچ نہیں ہے. یہ کچھ سامنے کیسی یہ مسئلے ہیں یہ فیض کے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے, دنیا بیٹھی اس کو پتہ نہیں اور وہ سب دیکھ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا. جیسے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا طریقت میں واقعہ کہ شیخ نے جلدی جلدی جواب دیا. تو مرید حیران تھا, جب سوچتے تھے شیخ بات کرتا تھا تو سوچ کے جواب دے. جو بولو جواب کہ سوال منہ جواب, سوال ابھی منہ جواب پہلے دے دیا. یہ مجھول باتیں ہیں.
جب خدا رحمت پہ آ جائے تو اپنے خاص کرم کی صورت کو سامنے کر دے اس کے سبحان اللہ. اس نے تعجب سے پوچھا، کبھی سوال میں کرتا نہیں، آپ جواب فوراً دیتے. شیخ نے کہا، نکل گیا اس کے منہ سے، اس نے کہا سامنے تو تھے وہ رحمت العالمین قیامت تک اور ہر وقت تھے نہیں ہیں، یہ تھے سمجھے ہوئے. ایسی بہت سی رکاوٹیں آ گئی ہیں اور بہت سی مصیبتوں میں آ گئے ہیں کہ تھے میں، پھر ان کے خیالات دوسری جگہ. اگر وہ ہوتے کیا وہ ہیں قیامت، ورنہ کائنات ساری رہتی. یہ کائنات انہی کی روحانیت سے وابستہ چل رہی ہے. رحمت للعالمین، یہ عالمین پہ جو رحمت چل رہی ہے بطفیل حضرت محمد. فیض کا ترجمہ یہ ہے. باقی لفظی ترجمہ، لغوی ترجمہ ان سے پوچھو جو ترجمے جانتے ہیں، ہم تو ترجمے نہیں جانتے ہیں. اسی مفہوم کہہ دیتے ہیں کہ آقا کی ایک ایک زبان سے لفظ نکلے اس کا ادب ہے، تو وہ ویسے بیان کیا جائے. اگر ویسے بیان نہیں ہوتا تو پھر مفہوم کہے تاکہ مطلب اس کا یہ ہے، تو پھر انسان جیسے ادب کا تقاضا کچھ پورا ہو جاتا ہے. تو چلیں وقتی طور سے آگے کچھ سن لو بس. دل اگر ہمارے تمہارے بدل جائیں، ان کی طرف ہو جائیں تو سارے کام خود بننے شروع ہو جائیں. دین جا کے خود ہی سوچے ختم ہو جائے اس کام کو کروں، اس سے فائدہ ہے نقصان ہے نہیں ہے، کیونکہ ان کی سرپرستی میں تمہارا نفع نقصان انہوں نے خود سنبھال لیا. پھر ایسے ہوتا ہے. تو خدا کرے ایسے ہم ہو جائیں نا کہ ہماری تمہاری سوچیں ہر طرف ان کی طرف ہوں. تو خدا کرے گا ہو جائے گا. احساس تو پیدا ہم لوگوں میں ہو رہا ہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے احساس پیدا ہونا. اس احساس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں. کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، نصیب ہے. کسی کو احساس سے آگے کچھ اور بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے اس نعمت کے دروازے کھلیں اور یہ احساسات اس تک پہنچا دیں جو حقیقی مطلب ہمارا تمہارا ہے کہ خدا رسول سے زیادہ کسی سے محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. خدا رسول کی محبت پر سب محبتیں قربان ہونی چاہیے. تو اللہ ایسے کرنے پر قادر ہے، لیکن انسان کچھ وسائل بھی تو بناتا ہے، کچھ سبب وسیلہ بھی تو بناتا ہے. تو یہ وسائل انشاءاللہ کسی کے لیے مضبوط ہو جائیں گے، اور کسی قسمت خراب ہے وہ اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، قسمت ہی ایسی ہے. تو خدا کرے ان کی بھی قسمت اچھی ہو جائے، اور جن کی اچھی ہے خدا کرے ڈگمگائے نہ، وہ مضبوط ہو جائیں. پھر قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے دوستوں کو قربان کرو. زیادہ محبت خدا سے دوستوں سے نہیں. جس سے تمہاری نمازیں چھوٹ جائے، تمہارا درود کم ہو جائے، تمہارے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جیسے کہ یہ روڑے اڑے ان کی وجہ سے ان کو دور کرو. کبھی کبھی مل لیا. جس کو محبت لگ جائے اس پہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، عربی کا شعر. تو راتوں کو تہجد کے وقت سے تم نیند کو قربان کرو، ست اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے. کسی کا سوال ہے، کسی کو رزق ہے، کسی کو کچھ ہے. جب بادشاہ خود پوچھے تو پھر کرم کی بہت امید ہوتی ہے. اور بادشاہ نے نہیں پوچھا، تم نے کوئی سوال کیا، بادشاہ فوراً یعنی اس سوال کو پورا کرے یا بعد میں کرے، تم نے پوچھا اس کی مرضی پر ہے. اور جب بادشاہ نے کہہ دیا کہ جو مانگتے ہو مانگو، بادشاہ کو دینا پڑ جاتا ہے. اس وقت خدا خود پوچھتا ہے کہ اب کیا تم کو چاہیے. کسی نے بڑی اچھے الفاظ کہے ہیں، شعر لکھے ہیں کہ جب ایسا مسئلہ تہجد کا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ سوال کر، کوئی توبہ والا، کوئی رزق والا، کوئی سوال والا، تو اس نے وہاں دو لفظ لکھ دیے، مجھے بڑے دل میں گئے. میں کہوں حضرت محمد مصطفیٰ میرا سوال نہیں. میں کہوں حضرت محمد کہ جب وہ پوچھے اللہ تعالیٰ سے، میں کہوں حضرت محمد مصطفیٰ. رات کو جاگے، دل مانے نہ مانے، ایسا نیت کرتا ہے نا تو اس میں چل پڑتا ہے کہ آدھی رات کے بعد سونا نہیں ہے، انتظار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس وقت
آسمان دنیا پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے حل من سائل، کسی کا کوئی سوال، حل من مستغفر، کسی کو کوئی معافی چاہیے، حل من تائب، کسی کو معافی چاہیے، حل من سائل، کسی کا کوئی سوال ہے، تو اس وقت یہی کہے کہ میں کہوں حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں، یہ بہت اچھا جملہ اس نے کہا۔ تو یہ جو محبت کا راستہ طے ہوگا باتوں سے نہیں ہوگا، زاری سے ہوگا۔ ہاں، دوستوں کو چھوڑ دیں، سب کی محبت کا ایک معاملہ رکھیں جیسے عارضی ہوتا ہے۔ آقا کی محبت کا معاملہ دل کے بیچ میں رکھیں، نیت کو، اس نیت میں جان پڑ جائے گی۔ انسان خود تو نہیں کر سکتا، نیت آسان ہے، لیکن کیفیت پیدا کرنا یہ تمہارے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جب خدا چاہیں گے، آقا جی چاہیں گے تو تمہارے دل میں لگا دیں گے کچھ نہ کچھ چنگاری۔ ہاں، یہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ ساری عمریں ہوں گے میلادیں کرتے ہوئے، شعریں پڑھتے ہوئے، وہ بات پیدا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوئی؟ شیخ امین تم کو بتائے گا۔ میں چاہتا ہوں تم دنیا سے نہ جاؤ، تمہارے دل میں ان کی محبت کی جگہ بنی ہو، انشاءاللہ تعالی۔ پھر بیٹھیں گے، گل کھلیں گے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟